بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم ہر محاذ میں بہت زیادہ عزت سمیٹ رہے ہیں، پاکستانی عزت سمیٹ رہے ہیں، چاہے سیاسی محاذ ہو ماشاءاللہ پستی کی طرف ہے، چاہے سیکیورٹی والا معاملہ ہو اس کے اندر اچھے خاصے کولیبس ہیں، چاہے انتظامی معاملات ہو اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہ کنٹرول ہے نہ ہم کنٹرول کر پا رہے ہیں، اور رہی صحیح کسر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنی پوری کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ ویسی بس تھوڑا سا کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر تھوڑا سا اعتبار تھا، یا کوئی اس کی سینکٹیٹی تھوڑی بہت قائم تھی۔ آج وہ بھی ماشاءاللہ صرف اڑی نہیں ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور کمال آج سپریم کورٹ میدان جنگ تھا۔ آج یحییٰ افریدی صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اب شوکاز نوٹس ہوا ہے۔ اب حالت دیکھ لیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو آج شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے توہین عدالت کا۔ میں آپ کے سامنے پروف کر سکتا ہوں، آج تھوڑا سا جو بھرم تھا نا آج وہ بھی نکل گیا ہے۔ جنہوں نے آئین قانون کی پاسداری ادارے کی تکریم کی قسم کھائی ہوئی تھی، آج وہی طاقتوروں کے پیادے نظر آئے اور گھبرائے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ثابت ہوا ایک بار پھر سے، پتہ چلا کہ ہمارا نظام انصاف، ہمارا انصاف مکمل طور پر نہ طاقتوروں کے آگے گروی رکھا جا سکے۔ پہلے آڈیو ویڈیوز اور خفیہ کیمرے تو سمجھ آتے تھے، پتہ نہیں در کیا کیا چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں نہایت ہی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے اکھاڑا نظر آیا، سازشوں کی ہماج گاہ نظر آیا، جو ایک پیج اب کوئی اختلاف نہیں سر، مکمل طور پہ پتہ چلا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے آج بتایا ہے کہ بھائی مجھے آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنانے کے پیچھے راز کیا تھا، مجھے سپر سیڈ 2 ججز کے اوپر کیوں کیا گیا۔ سر میں نے اپنی خدمات پیش کی تھی، وہ جو میں خاموشی سے سنتا رہتا تھا نا، آج میرے کام کا وقت تھا۔ آج یہ بھی پتا چل گیا جی کہ قانون اور انصاف اور ادارے کی جو تقریم ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ سپریم کورٹ سے پتا چلا ہے۔ آج مجھے یاد آیا جسٹس امین الدین صاحب نے کس کی ہوا پہ یہ کہا تھا، مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ جب آیا تو انہوں نے اختلافی نوٹ میں کیوں لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، آپ چاہیں تو اس پر عمل نہ کریں۔ اب مجھے پتا چلا کہ جسٹس امین الدین صاحب کے اندر پھونک کس نے بھری تھی۔ یہ وہی پھونک ہے جو آج جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین صاحب کی انڈرسٹینڈنگ سے سامنے آئی۔ آج کیس تھا نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت صاحب کے سامنے۔ کیس تو ویسے ایک کسٹم کا تھا، لیکن آئین کے آرٹیکل کی تشریح تھی جس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب سے جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج نے سوال کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچز کے کیا اختیارات ہیں، کیا کوئی آئینی کیس جو ہے چل رہا ہے یا کیس کے اندر کوئی آئینی اگر کوئی بات ہے تو کیا وہ ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، اس کی اہلیت کیا ہے، ذرا تھوڑا ہمیں بتا دیں۔ پھر کیا ہوا، پچھلی سماعت میں شرارت ہوئی۔ سب سے پہلے شرارت میں چلتا کیس میں سے نا ایک دم جسٹس عرفان سعادت صاحب کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ جسٹس عقیل ملک صاحب کو لایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، انہیں کہ شاید غلطی ہو گئی ہے رجسٹرار سے، کیونکہ چلتے کیس سے جج نے خود ہی نہیں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، تو جج کو کیسے تبدیل کر سکتے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو آج بروز سوموار آج میچ فکس تھا، بینچ فکس تھا، میچ کہیں اور فکس تھا، بینچ آج فکس تھا۔ جوڈیشل آرڈر جاری ہوا تھا کہ آج حالت میں اس کیس کی سماعت ہونی ہے، ہمیں جواب دیں۔ وکیل صلاح الدین کراچی سے پہنچے، انہوں نے کہا جناب میں کراچی سے اسلام آباد آیا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس انہوں نے عدالت میں آ کے بولا، میں نے کراچی سے لاہور اسلام آباد آیا ہوں اور عدالتی حکم تھا مگر یہاں تو کیس ہی فکس نہیں ہوا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو عدالتی حکم تھا۔ پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا تو ڈپٹی رجسٹرار آ گیا، انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت خراب ہے۔ بھائی طبیعت خراب ہونی تھی نا، اتوار کے دن جو کام ڈالا آپ نے، تو طبیعت ان کی خراب ہے۔ تو ڈپٹی رجسٹرار نظر عباس صاحب پیش ہوئے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے پہلے یہ بتایا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے آپ کو کیس فکس کرنے کا کہا تھا، آج ہم نے کہا آپ نے کیس کیوں نہیں فکس ہوا۔ نظر عباس صاحب بولے کہ کیس فکس ہوا ہے سر، اور یہ فکس ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا ہے، آپ سے یہ کیس لے لیا گیا ہے۔ کہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا تو میں خود ممبر ہوں، اس کمیٹی کا میں خود ممبر ہوں، میں کیوں نہیں تھا اس اجلاس میں، مجھے کیوں نہیں بلایا گیا۔ ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے کہا سر 27 جنوری کو کیس فکس ہے اور یہ آئینی عدالت سنے گی، آپ نہیں سنیں گے۔ کہ ہے یعنی آئینی بینچ کے سامنے جائے گا،
تو ان کو بتایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین صاحب نے آپ سے یہ کیس لے لیا ہے. تو سر سمجھ آئی کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. واردات بڑی زبردست ڈالی گئی اور بڑی ایسا بھی نہیں کہ پکڑی نہیں جا سکی. ماشاءاللہ جتنے کورٹ رپورٹرز ہیں وہ ان سب کا ماتم کر رہے ہیں. آج جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے عزت کمائی ہے نا، وہ آخری سال یا آخری چند مہینوں میں قاضی فائزہ صاحب نے کمائی تھی. آج جتنی اخلاقی گالیاں چیف جسٹس آف پاکستان کو پڑھ رہی ہے نا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان کی قسمت میں اتنی جلدی یہ سب کچھ لکھا جائے گا. تو بہرحال جس طریقے سے لکھا گیا تو یہ سب ہوا. پھر سب سے پہلے پھر کیا ہوا جی، سب سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کو نا نوٹس جاری کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اور یہ توہین عدالت کا نوٹس پھر بول رہا ہوں، اخلاقی طور پہ لفظ استعمال کر دیتا ہوں. رجسٹرار کو نہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ نوٹس جاری کیا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتائے بغیر اس کمیٹی کے ممبر ہونے کے باوجود یہ چھپ کے خاموشی سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، ججز جو کیس پلیسمنٹ کمیٹی ہے، اس نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کا کیس ہی آپ سے لے لیا اور چلتے کیس سے لیا ہے. تو بہرحال اب یہ کل انہوں نے کہا کہ پیش ہو. کل 9:30 بجے کیس لگوایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا صبح کمیٹی جو تھی نا، یہ جو ججز جو کیسز پلیسمنٹ کمیٹی تھی، مجھے اس کے منٹ چاہیے، اس کی گفتگو کیا ہوئی ہے، اس سے متعلق مجھے تمام چیزیں میرے ساتھ شیئر کریں. جسٹس عائشہ ملک نے بھی آج کمال ہی کیا ہے. آج انہوں نے دھو دیا کہ چیف جسٹس تمہاری عقل کیا ہے یار، تم 3 ججز کے برابر کے عقل مند کیسے ہو سکتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بولتی ہیں جو ہوا ایسا کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے ساتھ دوسری ذاتی بھی ہوئی نا. جیسے عائشہ ملک آئینی عدالت کی بھی جج ہے، ان کو آئینی بینچ بلا ہی نہیں رہا، ان کے کیس میں ان کو شامل ہی نہیں کر رہے اس بینچ میں، کیونکہ پتہ یہ وکی سے بات کرتی ہے. اس میں یاد کریں جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچ کی اہم ترین رکن ہے اور ان کو آئینی بینچ میں شامل ہی نہیں کیا جا رہا. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں جو ہوا ایسا کبھی نہیں دیکھا. چیف جسٹس کے زبانی کہنے سے جوڈیشل آرڈر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سامنے ہمارا عدالتی حکم رکھا گیا تھا کہ آج کے دن یہ کیس فکس ہے؟ تو رجسٹرار صاحب نے کہا جی رکھا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ایک جج 3 ججز سے زیادہ کیسے قابل ہو سکتا ہے ایک چیف جسٹس؟ عدالت نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین، یہ عدالت کی آبزرویشن ہے. سر سنیں غور سے، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شوکاز ان کو ملا ہوا ہے توہین عدالت کا. انہوں نے کہا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کے غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کی ہے. انہوں نے، چیف جسٹس نے اور آئینی بینچ کے سربراہ نے غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کی ہے. کل صبح سب سے پہلے یہ کیس سنیں گے 9:30 بجے. جیسے عائشہ کہتی کیا ایک ریسرچ آفیسر ہمیں بتائے گا کہ کون سا کیس کہاں مقرر کرنا ہے؟ انہوں نے کہا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کا ذہن کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کمیٹی کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس نہ لگائے. دیکھو یہ اختیار ہی نہیں کمیٹی کے پاس. مطلب جسٹس امین الدین صاحب کو پہلے ہم سمجھ رہے تھے وہ تو کھل کے سامنے آ گئے تھے. آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کھل کر سامنے آئے اور ان کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے؟ کم از کم ادارے کے ساتھ نہیں لگ رہی. وہ جس کے ساتھ لگ رہی ہے اسی نے ان کو چیف جسٹس بنایا. تو کوئی بات تو ہے نا یہ چیزیں. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج جسٹس عامر فاروق صاحب جو کر سکتے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں، اتنی جتنی ان کو اجازت ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے درخواستیں تھیں جی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے درخواست کی تھی عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات ہیں، جن کو اخبار کی سہولیات بحال کی گئی ہے، ٹی وی کی سہولیات بحال کی گئی ہے، بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو ان کی بحال کی گئی ہے، اور ذاتی معاملے سے چیک اپ کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ انہیں اڈیالہ جیل کے نمائندے کو نا آئندہ سماعت پر طلب بھی کر لیا ہے. تو یہاں تو ان کو کم از کم اخبار اور ٹی وی تو دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب. ادھر سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ظاہر درخواستیں ہر کورٹ میں ہیں تو حکم نامہ جاری کیا سندھ ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے اور عدالت نے مجھے دباؤ میں جنہوں نے ووٹ دیا تھا نا، جس کے متعلق فیصلہ واٹر کرتے تھے لٹا کے دیں گے، بٹھا کے کریں گے، سلا کے کریں گے. جی ہاں، انہوں نے BNP مینگل یا نسیمہ وغیرہ جو ہیں ان کے 2 سینیٹرز کو بھی بلا لیا جن کو ویل چیئر پہ لایا گیا تھا جو رو رہی تھی. جی ہاں، ان کو بھی بلا لیا ہے، عدالت نے طلب کر دی. تو یہ پیش رفت ہے. چلو کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت ڈھولکی تو بجتی رہے، پتہ تو چلے کہ پاکستان میں کہیں کوئی بات تو ہو رہی ہے. ہاں جی، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب حلف برداری ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیپٹل ہل میں ایک ریلی سے خطاب کیا پبلکلی، کیونکہ ادھر جو ہے وہ
جو اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہے وہ سردی بڑی ہے تو وہاں تو ایک سرٹن بنا کے وہ کیا گیا تھا. اس سے پہلے خطاب نے کہا پبلک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے 9 سال انتہائی کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑی. پھر عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے کر ثابت کیا کہ یہ ملک آپ کا نہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ کا نہیں ہمارا ہے. عوام نے ثابت کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں. جیسے بتایا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی نفرت پہ ووٹ پڑا اور عوام نے یہ ثابت کیا. تو ٹرمپ کا پہلے دن ہی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا بگ ڈیل، مورد الزام ٹھہرایا. ہاں ادھر ہمارے ہاں 2 جج تیار ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اعظم خان صاحب اور مناز صاحب. ان دونوں کی اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہو گئی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.